نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 33 دیکھیے. اس میں یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے مطابق کون کون سے انبیاء کو چنا. حضرت آیت نمبر آدم 30. کو، جی. حضرت نوح کو، ہاں جی. آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ شاباش. آیت نمبر 35 to 36. جو عمران کی بیوی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کے کردار سے آپ نے کیا سیکھا. آیت نمبر 35 اور 36. کہ انہوں نے نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے ہمیشہ، اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. اپنی بھی آخرت کی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعائیں بھی مانگنی ہیں. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ہی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. اس سے ان کا ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی. پھر اگلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. ان کے حالانکہ ہسبینڈ زندہ نہیں تھے، اور معاشرے میں ایک عورت کا اکیلے سروائیو کرنا ہسبینڈ کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئی. اور اگلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا ہے اپنے اندر. اور جو انہوں نے دعا مانگی شیطان سے، شیطان کی شر سے بچنے کے لیے، تو ہمیں بھی شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنی ہے. جو آپ کے پاس بک ہے PDF میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں شیطان کی شر سے بچنے کی بھی دعائیں دی گئی ہیں. میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا، شیطان کی شر سے جی، بچنے کے لیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ دعائیں ہیں شیطانی شر سے بچنے کے لیے، اور یہ قرآن کی آیات ہیں. جب بھی ہمیں شیطانی شر یا وسوسہ موجود ہو، ہمیں فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور جب بھی ہمارے پاس ایک میزان ہونا چاہیے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم شیطانی وسوسے میں مبتلا ہیں؟ جب بھی ہمارے دل میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے نا، ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دل میں ہمیشہ پازیٹیو خیال آتا ہے. جی، شیطانی شر کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، شیطانی وسوسے کا؟ جب ہمارے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں ہاں، جو جب اللہ ہمارے سے دل میں دور برے کرتے ہیں ہمیں۔ خیال آتا ہے، جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور وہ عام طور پہ انسانوں کے بارے میں ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ. جب بھی ہمیں اس طرح محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا ہمارے اوپر بس چلا ہوا ہے. ہم اللہ کے ذکر میں غفلت کر رہے ہیں، اسی لیے وہ بار بار ہمارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. تو ایسے میں شیطانی شر سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے زبان سے، جو ذکر اللہ کو پسند ہے نا، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جو لوگوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں یا غیبت میں مبتلا رہتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ہم بھی
گناہ گار ہوتے ہیں، اور ایسے میں شیطان کا پھر جو وسوسہ ہے وہ ہمارے اوپر بھی تیز ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سنتے ہیں نا تو وہ پھر ہمارے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے کسی کا غلط تذکرہ کر رہے ہوں، غیبت کر رہے ہوں، ہم اگر ان کو روک نہیں سکتے تو وہاں بیٹھیں بھی نہ، وہاں سے اٹھ جائیں، اس بات کو سنیں ہی نہ۔ تو یہ کچھ سبق تھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے کریکٹر سے۔ مریم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آیت 36۔ جی، مریم کے میں نے آپ کو دو معنی بتائے تھے۔ پاک. خدمت گزار اور عبادت گزار۔ خدمت گزار لوگوں کے معاملے میں، یعنی اپنے والدین کی، اپنی والدہ کی، اور عبادت گزار اللہ کی۔ تو مریم میں یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے لڑکی کو لڑکے پہ فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ تو بہت سی جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ شاید کسی بھی لحاظ سے ان سے آگے ہیں، تو آیت کا یہ حصہ پڑھ کے کبھی بھی اپنے عورت ہونے پہ شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنا دیا ہے نا وہ اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکی بنایا ہے تو اس کا لڑکی ہونا ہی بہتر تھا، کسی کو اگر لڑکا بنایا ہے تو اس کا لڑکا ہونا ہی بہتر تھا۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں بہت ناشکری کرتے ہیں کہ کاش میں لڑکی نہ ہوتی، لڑکا ہوتی۔ عام طور پہ جو ینگ گرلز ہوتی ہیں ٹین ایج کی، ان کے اندر اس طرح کی تھاٹ پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی اچھی تھاٹ نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آیت 37 سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو آسان طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ یہاں ہے نا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کی اچھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں قبول کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کو بڑی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا، کہ بہت اچھی پرورش کی اور ان سے دین کا بہترین کام لیا؟ ان کا عبادت گزار اور خدمت گزار ہونا. اس کے پیچھے کس کی ایفرٹ تھی؟ حضرت مریم کے عبادت گزار ہونے میں کس کی ایفرٹ تھی؟ کی والدہ. ان کی والدہ کی، بالکل۔ تو اصل میں یہ ان کی والدہ کی ہی خالص نیت تھی، ان کی سچائی تھی جس کو اللہ نے پسند کیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خالص نیت سے سچائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو چیز بھی خرچ کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ویلیو دیتے ہیں، اس کو آسان طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ چاہے ہماری بلانگنگز میں سے کوئی چیز ہے، ہم خالص نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا ہم اپنی اولاد کے بارے میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھاؤں گی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں، تو جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، کوشش کو، جذبے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کریکٹر سے آپ نے بتانا ہے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھا تھا نا، تو انہوں نے کیا طرز عمل اپنایا تھا؟ کیا وہ جیلس ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے چاہا تھا کہ ان کے پاس سے ختم ہو جائے؟ انہوں نے کیا طرز عمل اپنایا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ہاں ہاں، انہوں نے ان اللہ کے سے دعا پاس. مانگی تھی، جو ان کی نیڈ تھی انہوں نے اللہ سے اس کا فضل مانگا تھا۔ تو جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں جو ہمیں اچھی لگے،
ہم فوراً اللہ کو پکاریں کہ اللہ میری بھی یہ نیڈ ہے. ہو سکتا ہے ہماری نیڈ اس سے ڈفرینٹ ہو، ہماری ضرورت کچھ اور ہو. تو جب بھی ہم کسی کے پاس کوئی فضل دیکھیں تو ہم اپنے لیے اسی وقت دعا کریں کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، آپ اسے دینے پہ قادر ہیں، تو آپ مجھے دینے پہ بھی قادر ہیں، آپ مجھے بھی دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسی اولاد کی دعا مانگی تھی؟ آیت نمبر 38. پاکیزہ اولاد کی. ہاں جی، پاکیزہ اولاد مانگی تھی. فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی تھی اور ان کی کیا صفات تھیں؟ آیت 39. انہوں نے خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا ہاں جی فرمائیں گے. جی. اور ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں؟ وہ سردار ہوں گے، ہاں جی. اور ان کا نفس بہت ضبط کرنے والا ہاں، ہوگا. اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. یہاں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی بھی انہوں نے تصدیق کی تھی. اور صالح ہوں گے. اور نبی بھی. یہ ساری الگ الگ کوالٹیز ہیں. اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، پاک باز ہوں گے، نبی ہوں گے، اور صالح ہوں گے. یہ کل 5 کوالٹیز ہیں. آیت 41 میں بتائیں کہ نعمت کے ملنے پر کیا طرز عمل ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو کچھ علامتیں بتا رہے ہیں کہ جب ان کی وہ دعا قبول ہو جائے گی، وہ ٹائم آ جائے گا، تو وہ 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے. تو انہیں پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے کثرت سے صبح اور جی شام. جی، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ صبح اور شام ہی کرتے ہیں. آپ کبھی صبح اٹھے نا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر جا کے دیکھیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد، تو آپ کو جو درخت وغیرہ ہیں ان سے پرندوں کی آوازیں آئیں گی، بہت زیادہ چہچہانے کی. عموماً اگر آپ صبح واک کے لیے نکلیں تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا. اسی طرح شام کو مغرب کی اذان سے کچھ منٹس پہلے بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اس طرح کی آوازیں درختوں میں سے آ رہی ہوتی ہیں. ہوا آپ کو ایسا کوئی ایکسپیرینس جی، صبح کے وقت یا شام کے وقت؟ دونوں ٹائم پہ ہوتا ہے، صبح بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو پرندے ہیں نا، وہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، باقی پورا دن ہم نہیں دیکھتے. تو صبح کے وقت اور شام کے وقت پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کس طرح سے ذکر کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں حدیث کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہیں یا پرندے ہیں، وہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس سے یہ اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو صبح اور شام اپنا ذکر کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اسی لیے صبح اور شام کے اذکار بھی ہم نے پڑھے تھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک میں، اور اسے ہم نے اپنی روٹین بنانا ہے انشاءاللہ. آیت 43. حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کیا احکامات دیے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے رب کی فرما برداری کریں، ہاں جی. سجدہ کریں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. ہم۔ آیت نمبر 44 سے بتائیں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. تو کیا آیت سے اس کی صراحت ملتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا؟ جی. ہاں، غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ اللہ تو فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا تھا. اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، آپ کو عالم الغیب سمجھنا.
عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو عام آم، آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ غیب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ بتائیں، غیب میں کیا کچھ شامل ہے؟ کون کون سی چیزیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ جی، فرشتے۔ فرشتے ہو گئے، اور جنت جہنم ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ موت کے بعد کے جو حالات ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب میں شامل ہیں۔ اسی طرح ماضی سے متعلق بہت پہلے کی باتیں یا مستقبل کی ساری چیزیں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ہمیں تو نہیں۔ اگلے لمحے کی نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ غیب کے پردے میں ہیں، انہیں صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کوئی انسان بے شک وہ نبی ہی ہے تو وہ غیب کا علم نہیں رکھتا۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ غیب میں سے جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے علم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، بارک اللہ فیک۔ آیت نمبر 46 تک ہم نے کر لیا تھا، آیت 47 اوپن کر لیجئے۔ اچھا، جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی اولاد کی، تو وہ کہنے لگیں کہ آیت نمبر 47 میں، قولت ربی، اے میرے رب، انا کیوں کر ہوگا لی میرے لیے ولدن ایک بچہ، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، یعنی میری تو شادی نہیں ہوئی، میرے کس طرح سے ہوگا بچہ؟ قولا فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا جب فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو بس صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ہی پیدا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے ان کی کون کون سی صفات کا ذکر تھا؟ جی، آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون کون سی کوالٹیز کا ذکر تھا؟ کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ وجیہن، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ ایک کوالٹی ہے، یعنی بلند مرتبہ اور وجاہت والے دنیا اور آخرت میں، اور یہ دوسری ہے ومن المقربین، مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر اگلی کون سی کوالٹی ہے؟ وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ ہاں جی، فی المہدی و کہلا، پنگوڑے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ اب آگے ان کی مزید کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں آیت 48 میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، تعلیم دے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ سکھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ کتاب سے مراد یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریر ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اور کتاب سے مراد یہاں پہ تورات اور انجیل بھی لی گئی ہیں۔ آپ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اور حکمت سے مراد جو ہے وہ قرآن اور سنت بھی ہو سکتی ہے، کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن بھی سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل کے تو وہ پہلے ہی عالم ہیں۔ تو حکمت سے مراد یہاں پہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی ہو سکتی ہے، سنت، کہ جب وہ دوبارہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن بھی سکھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیا سنت کو حدیث بھی کہا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
حدیث کی ٹرم میں سنت کو حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ حکمہ سے مراد قرآن اور حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ اور باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، یہ ان کی اگلی کوالٹی ہے۔ انی تحقیق میں جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیتن ایک نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سے ادا ہو رہی ہے کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، اور وہ کیا ہے؟ انی بے شک میں اخلقو، میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر مانند شکل پرندے کی، فانفخو پھر میں پھونک ماروں گا، فیہی اس میں، فیکونو تو وہ ہو جائے گا، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ وہ پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا۔ پھر اگلی ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، وَأُحْيِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ یہ جو برس کی بیماری ہے نا، یہ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، تو وہ اس پہ ایسے شخص پہ ہاتھ پھیر کے اس کو تندرست کر دیتے تھے، اور وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کی جو اگلی کوالٹی ہے وہ یہ کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتا دیتا ہوں تمہیں، بما تأکلون جو تم کھا کر آتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، یعنی آئندہ کے لیے جو کچھ بھی ذخیرہ کرتے ہو وہ سب بھی وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور یہ حقیقت میں بہت بڑی بڑی نشانیاں یا معجزات ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو وہ جو نشانی ہے اس کے بعد آ، کیا تقاضا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ مصدق کلمہ بینہ یدیہ، اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، ولی اہلا تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز، حرمہ جو حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بھی آیتن ایک نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فتقوا اللہ پر ڈرو اللہ سے، واتیون اور اطاعت کرو میری۔ یعنی ان تمام معجزات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو اور اللہ کی اطاعت پیدا ہو، یہی انہوں نے حکم دیا اپنی قوم کو۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ راستہ ہے سیدھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکمل تعارف تھا، اور اتنا لمبا تعارف کیوں دیا گیا ان کا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تھا، ان صفات کے بتانے سے ان کی اصلاح مقصود تھی، ساتھ میں نصارہ کی بھی اصلاح مقصود تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بہت غلو کیا ہے۔ غلو کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ اولوف کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھا دینا، جتنا اللہ نے رکھا ہے اس سے بہت بڑھا دینا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نصارہ جو ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، فرشتہ جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، یعنی تینوں کے پاس ایک جتنے ہی اختیارات ہیں اور ایک جتنی ہی کوالٹیز ہیں،
تو یہ جو عقیدہ ہے نا یہ ہم، بہت ہی غلط ہے. اسی وجہ سے کیا ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے، اپنے اسی غلط عقیدے کی وجہ سے. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ میرا جو رب ہے نا وہ تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اس طرح سے کہتے تھے. وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کبھی اللہ کے برابر قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ میرے بھی رب ہیں اور تم لوگوں کے بھی رب ہیں، بس اسی کی عبادت کرو. تو اس کے ذریعے سے نصارہ اور یہود کی اصلاح کی جا رہی ہے. ان کے اندر جو عقائد کی خرابیاں آ گئی تھیں ان کی ان کی اصلاح مقصود ہے. پھر آیت نمبر 52، فلما، پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں سے الکفرا کفر کو، قولا بولے من انصاری کون میرا مددگار ہوگا اللہ اللہ کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں ان لوگوں کی جو حالت دیکھ رہے تھے نا اور باتیں سن رہے تھے، اس سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا ماننے والے نہیں ہیں، جو یہود ہیں. تو جب انہیں ان کے کفر کا احساس ہوا یہودیوں کے، تو انہوں نے سوچا کہ اب کوئی بڑا ایکشن لینا چاہیے، صرف میری تبلیغ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. انہوں نے اپنے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہا. تو وہ بولے من انصاری اللہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف. قول الحواریون کہا حواریوں نے نحنو انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ کے. یہ جو حواری ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ ایسے ہی تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام تھے. جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی مدد کی، ایسے ہی یہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اسی لیے جو ام، انصار ہیں، انصار کو بھی یہ ٹائٹل اسی وجہ سے ملا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی. مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار مدینہ کو کیوں انصار کہا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کیوں انصار کہا جاتا ہے؟ کس وجہ سے ان کا یہ نام پڑا؟ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار. چونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی جو مکہ سے گئے تھے بہت مدد کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت مدد کی تھی اور دین کی بھی، اسی لیے پھر ان کا نام انصار پڑ گیا تھا. تو حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کو کیا ہے، دین کا کام کرنے کی وجہ سے ایک اعزاز ملتا ہے. انہیں انصار اللہ کہا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے. دنیا میں اگر کسی کو کوئی بہت بڑا ٹائٹل ملے اپریسیشن کا، کسی بہت بڑے شخصیت کی طرف سے جس کا ایک اثر و رسوخ ہو، تو وہ سرٹیفکیٹ ویلیویبل ہوتا ہے نا. جی تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کسی کو کہنا انصار اللہ، یہ بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے اللہ کا دین کا کام کرنے والوں کے لیے. اسی آنر کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یہ جو حواری ہے اس میں اگر ہم روٹ دیکھیں نا تو ہا واو اور را ہے. حور، جو جنت کی حوریں ہیں نا وہ بھی اسی روٹ سے ہیں. اور اس کو یہ ورڈ خالص سفیدی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس لیے بھی یہ حواری یون کو حواری کہا گیا کہ جو ان کے دل تھے نا وہ بہت صاف تھے، بہت خالص تھے. ان کے دلوں میں ایمان بہت خالص تھا، بہت صاف تھا. اور وہ ان کے لباس جو ہیں وہ بھی سفید تھے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مددگار تھے اللہ کے دین کے، اللہ پہ ایمان لائے تھے، انہوں نے اللہ کی اطاعت گزاری کی، فرما برداری کی. تو انہی کوالٹیز کی وجہ سے ان کو حواریون کہا جانے لگا. پھر آگے ان کی دعا بتائی جا رہی ہے، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد اور گواہ رہیے بھی انا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں. یہ ان کی دعا ہے. پھر اگلی آیت میں بھی انہی کی دعا ہے، ربنا آمنا اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا اور پیروی کی ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے تو ہمیں
माँ शाहिदीन, गवाहों के साथ हमें लिख ले। जी, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। शाहिदीन से मुराद सहाबा कराम भी हो सकते हैं, कि हमें सहाबा कराम के साथ हमारा भी नाम आप लिख लें। जिस तरह वो अपने पैगंबर के मददगार थे, इसी तरह हम भी अपने पैगंबर के मददगार हैं। और उन्हें सहाबा कराम के बारे में कैसे पता चला? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौरात में आने वाले पैगंबर की खुशखबरी दी थी। इसी से उन्हें हवारियों को पता चला सहाबा कराम के बारे में। अच्छा, अब जब यहूद ने देखा ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत जोशो खरोश से तबलीग कर रहे हैं, दूर दूर तक उनकी तबलीग फैल गई है और कुछ और मददगार भी उनके शामिल हो गए हैं, तो वो बहुत परेशान हुए कि ये मामला हमारे हाथ से निकला जा रहा है। उन्होंने हसद और बुग़्ज़ की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश सोची। क्या साजिश सोची उन्होंने नुकसान पहुंचाने की? जी, क्या सोचा उन्होंने? उस दौर के यहूदियों ने ये सोचा कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर डालते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, वह मकरू, और उन्होंने एक चाल चली, और मकर अल्लाह, और तदबीर की अल्लाह ने, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वालों में है। मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, किसी को उसके मकसद से किसी हीले के जरिए से हटा दिया जाए, चालों और धोखों धोखे के जरिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस रास्ते से ही हटा दिया जाए। अच्छा, देखें कि अल्लाह के लिए भी यही वर्ड बोला जा रहा है और यहूदियों के लिए भी। तो अगर बुरे लोगों के हाथ में मकर होगा ना, तो वो बुरा होगा। लेकिन जो अल्लाह का मकर है ना, अगर ये इस वर्ड की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी, तो इससे मुराद होगा मजबूत तदबीर। आप लिख लें, वो मकर अल्लाह में जो मकर है, उससे मुराद है मजबूत तदबीर। जी, नोट कर लिए? जी। पहला जो मकरू है और उन्होंने एक चाल चली, उसके ऊपर आप लिख लें बुरी तदबीर, बुरी चाल, बुरी चाल। और जहाँ अल्लाह के साथ लिखा है मकर अल्लाह, उसमें आप लिख लें कि मजबूत तदबीर। उनकी साजिश ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, और अल्लाह की तदबीर ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचाया जाए और उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया जाए। और फिर ये सब कैसे हुआ, उसका अगली आयत में बताया जा रहा है। इस कौल अल्लाह, जब फरमाया अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़ी का, मैं फौत करने वाला हूँ तुझे, व राफ़िऊ का, और उठा लेने वाला हूँ तुझे, इलैया, अपनी तरफ, व मुतहिरू का, और पाक करने वाला हूँ तुझे, मिनल लज़ीना, उन लोगों से, कफरू, जिन्होंने कुफर किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको जिंदा आसमान पे उठा लेने वाला हूँ। तो अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये काम करना। तो अल्लाह ताला जो है ना, दो तीन तरह से ये काम करते हैं। जब हम सो जाते हैं नींद की हालत में, तो हमारी जो रूह है ना, वो वक्ती तौर पे हमारे जिस्म से निकल जाती है। और अगर अल्लाह का इज़्न होता है, तो वो हमारे जिस्म में वापस आ जाती है। और अगर अगर अल्लाह का इज़्न नहीं होता, तो बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो सोते हुए ही क्या है, उनकी डेथ हो गई और वो दोबारा उठे ही नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, जैसे वफात जब किसी की होती है ना, तो उसकी जो रूह है वो दायमी तौर पे ही उससे जुदा कर दी जाती है। और तीसरा जो है वो है रूह और बदन दोनों समेत ले लेना, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पे उठा लिया। वराफियु का से मुराद यही है।
بہت سے لوگوں نے رافیوں کا کو غلط بھی انٹرپریٹ کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ وہ مطہروں کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی چالوں سے، بری عادتوں سے اور ماحول سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا یہود کے دو تین عقائد پائے جاتے ہیں، اور آج بھی وہ انہی اپنے عقائد کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں سے ان کا ایک تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک اور شخص جو آپ کے خلاف چالیں چلنے میں سب سے آگے آگے تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، تو لوگوں کو لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اس شخص کو صلیب پر چڑھا دیا اور پھر وہ دفن کیے گئے تھے۔ اور نصارہ کا خیال ہے کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور تیسرے دن وہ پھر زندہ کیے گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور تیسرا مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آم، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آ، یہودیوں نے کس طرح آپ کے خلاف قتل کی پلاننگ کی تھی، کہ یہودیوں نے شام کا جو بادشاہ تھا نا، اس کے پاس بہت پاور تھی، انہوں نے جو شام کا بادشاہ ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت غلط غلط باتیں پہنچائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، اور کہنے لگے کہ وہ ہمیں بھی بے دین کر کے چھوڑیں گے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا جو ہے وہ رائے پیش کی، اور شام کے بادشاہ نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو جب سولی چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو شخص آپ کو سزا دینے میں پیش تھا اس کی شکل آپ کی شکل کی طرح کر دی گئی، لوگ یہ سمجھے کہ یہ وہی ہیں، لوگوں نے اسے سولی پر چڑھا دیا، یعنی یہ معاملہ جو ہے ان پہ مشتبہ کر دیا گیا، وہ ڈاؤٹ میں مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھایا تھا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ویسے ہر پیغمبر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب زمین اس پہ تنگ ہو گئی تو اس نے کیا ہے، ہجرت کر لی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ہجرت کر لی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اس موقع پہ ہجرت کر لی، وہاں سے آپ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، آم، آپ 10 سال ایک اور سرزمین پہ جا کے رہے۔ اسی طرح باقی بھی جو گزشتہ پیغمبر ہیں، قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا، زمین ان پہ تنگ ہو گئی تو انہوں نے اس جگہ سے ہجرت کر لی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی ہمیں کچھ صحیح احادیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر قیامت سے پہلے بھیجے جانے کی کچھ احادیث ملتی ہیں کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، اپنا مشن پورا کریں گے، اور تبھی موت کے بعد، مرنے کے بعد زمین میں دفن کیے جائیں گے۔ پہلے آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ سما الیہ، پھر میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تم کو، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس میں جو کنتم تھے تم، فیہی، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہود اور نصارہ کے غلط عقائد ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اس کا فیصلہ روز قیامت ہی میں کروں گا کہ کون درست تھا۔ ظاہر ہے جو قرآن ان کے بارے میں بات بتا رہا ہے وہی درست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔
اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی غلط دین ہوں گے ان سب کو مٹا دیں گے، اور وہ مسیح دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے درمیان ان کا نزول ہوگا تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے دیں گے ان کے آنے کے بعد، یہاں تک کہ جتنے بھی کفار ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیواروں اور درختوں کی جڑیں بھی پکار کر کہیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ تو اس طرح روئے زمین پر جتنے بھی کافر ہوں گے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد میں سفید مینار پر نزول فرمائیں گے، اور آپ کے ایک طرف جبرائیل علیہ السلام اور دوسری طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے اور وہ بہت پریشان ہوں گے، اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی آئے اور انہیں ان مشکلات سے نکالے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہوگا۔ دجال کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان ہوں گے، اور وہ اس انتظار میں بھی ہوں گے، جیسے انہوں نے پڑھا ہوا ہوگا اپنی کتابوں میں کہ جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو اس وقت کے مسلمان دلی طور پہ یہ بہت خواہش کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں اور ہمیں اس فتنے سے نکالیں۔ تو آپ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، اور ان کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی طبی موت مریں گے۔ اچھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش اور سازش کے بعد نا، یہ جو یہود تھے، کیونکہ یہ آپ کے قتل کی سازش میں پیش پیش رہے تھے، تو یہود بہت ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کے بعد ہی ان پر ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، جس نے آ کر ان کے لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا، جلا وطن کیا اور غلام بنا کر لے گیا۔ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو کبھی بھی عزت نہیں ملی۔ تو جو بھی انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیٹس کا حملہ ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد ہوا تھا، اور یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کیا تھا۔ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ قتل کے در پہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اور یہودیوں کے مقابلے میں، اور یہود دیکھیں آج بھی ان کا کیا معاملہ ہے، کیا وہ ترقی کر رہے ہیں؟ آج بھی یہود جو ہیں جی ترقی کر رہے ہیں، ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں؟ آج بھی وہ ذلیل اور رسوا ہی ہو رہے ہیں جو یہودی ہیں۔ فلسطین میں جو یہودی ہیں وہ آج بھی ذلیل اور رسوا ہی ہو رہے ہیں، جبکہ یہودیوں کے مقابلے میں جو مسلمان اور نصارہ ہیں نا، وہ تعداد میں بہت زیادہ رہے ہیں اور غالب بھی رہے ہیں۔ نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، عیسائیوں کی تعداد آج بھی زیادہ ہے۔ آج اگر ان کو کچھ تھوڑا ہی بہت قوت یا غلبہ حاصل ہے نا، تو وہ باقی اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ یعنی امریکہ کے ساتھ اس نے تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو کچھ بینیفٹس مل جاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر امریکہ اپنا ہاتھ اس سے اٹھا لے تو اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے، خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دوسروں کے تحفظ میں رہ کر رہا ہے۔ اچھا، پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہود پر قیامت تک۔ اور پھر تم سب کو میری ہی طرف آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جتنے بھی گروہ ہیں اور مختلف عقیدے رکھتے ہیں، ان میں سچا کون سا ہے؟ دنیا میں اگر آ، اس کا فیصلہ نہ بھی ہو سکا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ حقیقت بتا دیں گے، اور اس وقت سب اس حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن سے کیا پتہ چل رہا ہے آج؟ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں۔ دوبارہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، بہت سی خیر و برکتوں کا نزول ہوگا آپ کے آنے کے بعد، آپ مسلمانوں کو یکجا کریں گے، اور پھر اپنی طبعی موت آپ مریں گے، فوت ہوں گے۔ حضرت آیت نمبر 49 سے بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، رسول بنا کر؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کن معجزات کا ذکر ہے؟ جی، آیت 49 میں آپ کی کن معجزات کا ذکر ہے؟ ان کے کاڑے سے پرندے کی شکل کی مانند ہم، بناتے پھر مٹی سے پرندہ اور بنا کر پھونک مارتے، پھونک مارتے، اور پھر وہ، وہ زندہ ہو جاتا، جی، اصلی پرندہ اڑ جاتا، اور اور مردوں کو زندہ کر دیا کر جاتا دیتے۔ تھا۔ اسی طرح مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے۔ اور چوتھی کوالٹی کیا تھی؟ چوتھی کوالٹی کیا تھی؟ وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ آیت 50 اور 51 میں بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کے اہم مقاصد کون کون سے تھے؟ جی، وہ تصدیق کرنے کے لیے، ہاں جی، تورات کی تصدیق کے لیے، اور حلال اور حرام میں فرق بتانے کے لیے، بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی انہیں حلال کرنے کے لیے، کچھ چیزیں انہوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو حضرت عیسیٰ نے آ کے دوبارہ سے حلال کی، اور تیسری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہم، کا ہاں، حکم۔ اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور پانچواں یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، جو آیت نمبر 51 سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آیت 52 سے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
हाँ, हजरत ईसा के मानने वालों को ईसाई कहा जाता है। आयत के अंदर से बताएं क्या टाइटल उनको मिला था उस दौर में। जो पक्के और सच्चे मोमिन थे ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स, उनको क्या कहा जाता है? हवारियून कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को क्या कहा जाता है? जी बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले आप पर ईमान लाए उनको क्या कहा जाता है? मुसलमान। सहाबा कराम। आयत 54 से बताएं, बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या चाल चली थी? उन्होंने उनको कत्ल करने का फैसला किया था। हाँ जी। ठीक है। आयत 55 से बताएं, इस आयत में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कौन से 5 अहम वादे किए? कि मैं तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ, हाँ जी। और उनके उठाने वाला हूँ, और उनको तीसरा। पाक पाक करने जी। वाला हूँ। चौथा। जी। कि आपके जो फॉलोअर्स होंगे ईमान वाले, रोजे क़यामत वो ऊपर होंगे दर्जों में कुफार से क़यामत के दिन। और पांचवा। पांचवा। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फाहकुमु बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। जो भी ये इख्तलाफ कर रहे हैं उनका फैसला क़यामत के दिन मैं करने वाला हूँ। ठीक है। जी। बारकल्लाहु फीक। आज के लिए इतना ही। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और